खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। FGA चर्च बहार कॉलोनी के तमाम मेंबर्स, तमाम फैमिलीज, यू आर वेलकम ऑनलाइन हमारे साथ आज इस प्रे सेशन में शामिल होने के लिए आपको खुशामदीद किया जाता है। और खुदा का शुक्र हो जो हर तरह के क्राइसिस में, हर तरह की मुश्किलात में हमारे साथ है। मैं आज शाम ना सिर्फ FGA चर्च बहार कॉलोनी के मेंबर्स, पाकिस्तान की तमाम जो बिलीवर्स हैं, ईमानदार हैं पूरी दुनिया में, मैं उनको भी खुशामदीद कहना चाहता हूँ। और वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ पावरफुल प्रेयर सेशन टुनाइट। और प्लीज आपका इंतजार कर रहा हूं मैं। हमारा टॉपिक भी बड़ा जबरदस्त है। इससे पहले एक मोटिवेशनल मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं, जरूर हमें ज्वाइन कर लीजिए ताकि आज आप इस प्रेयर सेशन में हमारे साथ शामिल हों। और इस सेशन के बाद जब हम दुआ करेंगे तो मैं चाहता हूं एक माइटी फेलोशिप रूहुल कुद्स के साथ मामूर होकर अपने घरों में, आप जहां पर भी हैं, हम रूह में एक हो जाएं। एंड आई बिलीव कि होली स्पिरिट हमें एम्पावर करेगा। रूहुल कुद्स की माइटी मूव हमें फ्रेश करेगी, हमें रिस्टोर करेगी, हमें रिवाइव करेगी, हमें बहाल करेगी, हमें स्ट्रेंथन करेगी। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग थक चुके हैं, परेशान हैं, मांदा हो चुके हैं। बहुत सारे इन दिनों में प्रेशर्स के नीचे हैं, दबाव के नीचे हैं। लेकिन आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस अ पावरफुल अनाइंटिंग ऑफ होली स्पिरिट टुनाइट। जहां पर भी आप हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हेवन स्टार पर लाइव आप इस सेशन में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और मैं इंतजार कर रहा हूं, बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस सेशन में। प्लीज जरूर ज्वाइन कीजिए। आज हमारा टॉपिक है फियर एंड फेथ। प्रेज द लॉर्ड। और ये तवारीख की दूसरी किताब, उसका 20वां बाब है। ये निकाल कर रखिए अपने सामने। हम कलाम में से आज सीखेंगे और आज का जो मोटिवेशनल थॉट है, मैसेज है, मैं वो डिलीवर करना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी बी टू द लॉर्ड। भाई पास्टर मार्कस गेल हमें देख रहे हैं, बहन सुरैया जहानिया से हमारे साथ हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिखकर हमें भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रे टुनाइट फॉर ऑल द फैमिलीज। और हर एक खानदान के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, आप मुल्क से बाहर हैं, हमें जरूर ज्वाइन कीजिए। हारून सुलेमान एडवोकेट, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। और हम सारे मिलकर आज एक लोकल और ग्लोबल और नेशनल और इंटरनेशनल चर्च मिलकर हम एक बड़ी जबरदस्त फेलोशिप को एंजॉय करेंगे। वी आर गोइंग टू प्रे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए चंद लम्हे हम खुदावंद के हुजूर दुआ करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा कादिर मुतलिक है। यस, वी आर गोइंग टू प्रे, हालेलुया, खुदा के कलाम के लिए। यस, आओ उसके तख्त पर मेडिटेट करें जो कादिर मुतलिक। यस यस, लेट्स वर्शिप हिम, एक्सोल्ट हिम। ही इज माइटी एंड पावरफुल, ही इज इन कंट्रोल। वो कादिर मुतलिक है, वो हमारा बादशाह। लेट्स वर्शिप हिम फॉर अ व्हाइल। यस, आओ सारे, आप जहां पर भी हैं, 1-2 मिनट मेरे साथ मिलकर दुआ कीजिए।
اور میری دعا ہے کہ آج رات روح القدس ہمیں روح کی یگانگت میں ایک کر دے، ہمیں باندھ دے ایک اسپرٹ میں، اور ہم ایک طاقت بن جائیں، ہم ایک دوسرے کو انکریج کریں. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes, Father, we thank you. Move in a mighty way. Bless us. Speak to us. Hallelujah. اپنا کلام نازل کر، ہمیں برکت دے، ہمیں ایک کر، ہمیں روح میں ایک کر. بحران میں ہم آئسولیٹ ہو گئے ہیں، ہم سکیٹرڈ ہو چکے ہیں، ہم گھروں میں لاک ڈاؤن ہو چکے ہیں، لیکن روح کی ایک بڑی یگانگت ہمیں بخش دے آج رات. روح میں ہمیں ایک زبردست مائٹی فیلوشپ کا تجربہ بخش دے اے خدا. Yes, hallelujah. Holy Spirit, move. Speak to your people tonight. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. ہم تجھے ویلکم کہتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں، ہم تیری پرستش کرتے ہیں، ہم تجھے سر بلند کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کلام کر، ہمارے ساتھ بول، امپاور کر ہمیں. جو خاندان، جو بہن بھائی آج شام ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان کے بچوں پر روح القدس نازل کر، ان کے خاندانوں پر روح القدس نازل کر. او ہیلیلویا. فادر، اپنا کلام قدرت کے ساتھ نازل کر. تیرا شکر کرتے ہیں، پرستش کا روح ٹھہر جائے تیرے لوگوں پر. اور اس کلام کے بعد جب ہم دعا کریں گے مل کر، اے خداوند موج سے کر. تیرا شکر کرتے ہیں اور سارا جلال تجھے دیتے ہیں. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. میرے عزیزو، ہمارا خداوند آج رات ایک نیا کام کرنے کو ہے، اور ایک زبردست بیداری کا تجربہ ہم کریں گے. آج خدا کے کلام میں سے میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں آج آپ اس میسج سے حوصلہ پائیں. میرے ساتھ تواریخ کی دوسری کتاب نکالیے، اس کا 20واں باب ہے، اور اس کی پہلی آیت سے یہ پورا چیپٹر ہے. اور میرا ٹاپک ہے فیئر اینڈ فیتھ، ایمان اور خوف. نکال لیجئے، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. اگر بائبل مقدس آپ کے پاس ہے تو پلیز ضرور نکالیے. ہیلیلویا. بھائی شمشیر بھی، ان کی فیملی بھی ہمارے ساتھ ہے. ون راج تھر سے ہمارے ساتھ ہے، اور بھی لوگ جو مختلف دنیا کے ممالک سے. عاشر ندیم ہمارے بھائی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. خدا آپ کو برکت دے. اور بہن لبنہ کھوکھر امریکہ سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. تو آج رات خوف پر ہم غور کریں گے. فیئر اینڈ فیتھ. فیئر جو ہے یہ فطرتی طور پر ہر ایک انسان کے اندر ہے، اور خاص کر جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ خوف ہے جب اچانک سڈنلی حالات ہمیں آ کر دبا لیتے ہیں، پریشرز اچانک آ جاتے ہیں.
وہ پریشرز جن کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، جن کی ہم توقع نہیں کر رہے ہوتے، اچانک آ جاتے ہیں، اور وہ حالات ایک بڑا خوف لے کر آتے ہیں۔ خوف ہمیں کنٹرول کرتا ہے، خوف ہمیں دبوچ لیتا، پیرالائز کرتا ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر واقعہ ہے یہوشفت، یہودا کا بادشاہ تھا۔ اگر آپ پہلی آیت سے پڑھیں، لکھا ہوا ہے اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب اور بنی امون اور ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشفت سے لڑنے کو چڑھائی کی۔ تب چند لوگوں نے آ کر یہوشفت کو خبر دی کہ دریا کے پار ارام کی طرف سے ایک بڑا انبو، یعنی ایک بڑا لشکر تیرے مقابلے کو آ رہا ہے، اور دیکھ وہ حساسون تمر میں ہیں جو عین جدی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے یہوشفت کی، یہودا کا بادشاہ، اور یہ یہودا کا چوتھا بادشاہ تھا۔ اور اگر آپ 22واں باب 19ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ اپنے دور سلطنت میں دل سے خداوند کا طالب رہا۔ یہ ایک راست باز بادشاہ تھا، یہ ایک ایسا بادشاہ تھا جو خداوند سے ڈرتا اور اس پر ٹرسٹ کرتا تھا۔ اور مبارک وہ لوگ ہیں جو خداوند پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ He was a mighty king۔ بعض اوقات بادشاہ اپنی سلطنت، اپنی فوجوں، اپنے لشکروں، اپنی آرمی، اپنے ہتھیار، اپنی سپر پاور، اپنی مشینری، اپنے ریسورسز، اپنی فتوحات، ان پر ڈیپینڈ زیادہ کرتے، بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن یہوشفت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ خداوند پر توکل کرنے والا بادشاہ تھا، ٹرسٹ کرتا تھا خداوند پر۔ اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے، خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جب اس کی صورتحال کا اندازہ لگائیے، کئی بادشاہوں نے مل کر ایک اتحاد کیا، فوج تیار کی، پلاننگ کی، اور انہوں نے ایک بڑے انبوہ کے ساتھ، ایک بڑے لشکر کے ساتھ آ کر یہوشفت کو گھیرے میں لے لیا۔ اور کسی نے آ کر خبر دی، چند لوگوں نے آ کر یہوشفت کو خبر دی، جس خبر کا پہلا ریاکشن یہ تھا خوف۔ خوف کسی بھی صورتحال میں، ہر روز ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں، خوف کسی بھی صورتحال سے پیدا ہونے والا پہلا ریاکشن ہوتا ہے۔ یہوشفت پر بھی خبر سنتے ہی پہلا اثر جس چیز نے جو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی وہ خوف تھا۔ لیکن تیسری آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور یہوشفت ڈر کر خداوند، دل سے خداوند کا طالب ہوا۔ پریز دا لارڈ۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور یہوشفت ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا۔ خداوند کا، غور کیجئے، یہوشفت ڈر کر۔ اب یہوشفت کے رد عمل پر ہم غور کریں گے، اس کا اس کرائسس میں، اس سچویشن میں جو صورتحال تھی، اس کا ریاکشن کیا تھا۔ میرے عزیزو، آج ہم بھی جس دنیا میں ہیں، ہم بھی حالت جنگ میں ہیں۔ بعض اوقات ہمیں نہیں پتا کون سے کرائسس، کون سی مشکلات، کون سی بری خبریں
ہمیں آ کر خوف زدہ کر دیتی ہے. بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں، ہم کیسے ریئیکٹ کریں. لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ یہوشافت ڈر کر، پہلا رد عمل تھا یہوشافت ڈر گیا، لیکن اس نے اپنے ڈر کو، لکھا ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا. مطلب کیا ہے؟ یہوشافت turned his fear to God, toward God. یہوشافت نے اپنے خوف کا رخ اس کو خداوند کی طرف ٹرن کر دیا. خوف نے اس کو ٹرن نہیں کیا کسی اور جانب. Fear didn't turn him. He turned his fear towards God. یہ پہلا لیسن ہم یہوشافت سے سیکھتے ہیں. خوف ہمیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، خوف ہمیں کسی دوسری ڈائریکشن میں ٹرن کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہوشافت نے خوف کو الاؤ نہیں کیا کہ اس کو کنٹرول کرے. He didn't allow his fear to control him. He controlled his fear toward God, and he turned his fear toward God. آج بہت سارے لوگ ہیں جن کو خوف کنٹرول کر چکا ہے، اور خوف ان کا ڈرائیور بن جاتا، ڈائریکٹر بن جاتا، گائیڈر بن جاتا، ان کو لیڈ کرتا. یہ خوف ہی تھا جو ایلیا کو غار میں لے گیا. خوف ہمیں کسی نہ کسی ڈائریکشن کی طرف لے جاتا ہے. میرے عزیزو، پہلی بات جو یہوشافت سے ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہوشافت turned his fear toward God. میں نہیں جانتا آج کس خوف نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، کس خوف نے آپ کو کنٹرول کر لیا ہے، کس خوف نے آپ کو کا ڈرائیور بن چکا ہے. لیکن یہوشافت میسج ہمیں یہ دیتا ہے، خوف آ جاتے ہیں، ہم ایسی جگہوں پر، ایسے پریشرز کے نیچے، حالات میں، کرائسس میں، مشکلات میں گر جاتے ہیں. جب تک یہ دنیا ہے، بائبل مقدس میں یہوشافت کی سٹوری یہ میسج دے رہی ہے کہ خوف آئیں گے، حملے ہوں گے، فوجیں آئیں گی، دشمن حملے کریں گے، ہم کرائسس میں سے گزریں گے، ہم اچانک خوفناک خبریں سنیں گے، خوف آئیں گے، لیکن ہمیں گھبرانا نہیں ہے. ہم نے اپنے خوف کو خداوند کی طرف، اس کے تخت کی طرف لے کر جانا ہے. This is what we learn from Jehoshaphat. Don't allow your fear to control you. خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہوشافت دل سے ڈر کر، دل سے خداوند کا طالب ہوا. He was seeking God. اور پھر دوسرا اس کا رد عمل کیا تھا؟ دوسرا اس کا رد عمل یہ تھا کہ اس نے دعا اور روزے کی منادی کرائی. اس نے سارے یہودا میں، غور کیجئے، یہ بادشاہ تھا اور وہ اپنی فوج، اپنی ملٹری، اپنے ہتھیاروں، اپنے سپاسلار، اپنے آرمی چیف کی طرف نہیں ٹرن کیا. اس نے یہ نہیں کہا ہماری فوج، ہم ہتھیار، ہم کیسے ان کے ساتھ لڑیں گے. پہلا ری ایکشن یہ تھا کہ وہ خداوند پر توکل کرنے والا بادشاہ تھا، دعا اور روزے پر یقین رکھنے والا شخص تھا. اور کلام یہ کہتا ہے کہ اس نے دعا اور روزے کی منادی کرائی اور بنی یہودا سے کہا کہ آؤ ہم خداوند سے مدد مانگنے کے لیے اکٹھے ہوں.
کس سے مدد مانگنے کے لیے؟ خداوند سے مدد مانگنے کے لیے اکٹھے ہوں. مدد اپنے کیسز میں ہم کیا کریں؟ یہوشافت میسج یہ دیتا ہے، اس نے منادی کرائی، اس نے کہا آؤ ہم دعا کریں، ہم روزہ رکھیں اور خداوند سے مدد مانگنے کے لیے اکٹھے ہوں. اپنے کرائسس میں بہت کم ایماندار لوگ ہیں جو خداوند پر اس حوالے سے توکل کرتے ہیں کہ وہ خداوند سے مدد مانگے. یہ ایمان کی، یہ ٹرسٹ کی بات ہے. خداوند ہمارا مددگار ہے، ہمیں مدد دینے والا خدا ہے. کسی کو گھوڑوں کا، کسی کو رتھوں کا بھروسہ ہے، لیکن داؤد کہتا ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے. داؤد زبور 121 میں کہتا ہے میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ My help comes from above. Psalm 121. In the time of crisis, وہاں کہاں سے میری مدد آئے گی؟ میری مدد my help comes from above. God is my helper. خداوند میرا بھروسہ ہے، خداوند میرا توکل ہے، خداوند میرا مددگار ہے. میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف I will lift my eyes up towards God in the time of crisis, in the time of trouble, in the difficult times. Where do you go in your situation? آپ اپنی صورتحال میں کہاں سے مدد چاہتے ہیں؟ شاید انسانوں سے، شاید حکومتوں سے، شاید دنیا سے، شاید دوستوں سے، شاید عزیزوں سے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج یہوشافت ہمیں میسج یہ دیتا ہے کہ ہمارا مددگار خداوند ہے جو آسمان سے ہمیں مدد مہیا کرتا ہے ہر قسم کی صورتحال میں. اور وہ کون سا خداوند ہے؟ وہ خداوند یہوشافت کہتا ہے ہمارے باپ دادا کا خدا. اگر آپ 4، 5، 6 آیت پڑھیں، وہ کس خدا پر کے سامنے جاتا دعا کے لیے؟ وہ خدا، ان کی دعا پر غور کیجئے، کہتا ہے دی گاڈ آف آور فادرز، یعنی وہ خدا جو ابراہم، اسحاق اور یعقوب اور موسیٰ کا خدا، جو ہمارے باپ دادا کے ساتھ تھا. ہماری ہسٹری بھری ہوئی ہے کہ خدا نے کس طرح جنگوں میں ان کو سنبھالا، خدا نے کس طرح کلثموں کو چیرا، خدا نے کس طرح فرعون کے لشکروں کو ان کی خاطر جو ہے مارا، خدا نے کس طرح جو ہے جنگوں میں ان کو فتح بخشی، خدا نے کس طرح داؤد کو جاتی جولیت پر فتح بخشی، خدا نے کس طرح سلیمان کو فتوحات بخشی، خدا نے کس طرح موسیٰ پر کو فتوحات بخشی. تو ان کی ہسٹری بھری ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کا خدا. اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ خدا جو آسمان پر تخت نشین ہے، وہ خدا جو قوموں پر حکمرانی کرتا ہے، وہ خدا جو قدرت والا ہے، مائٹی ہے in his power. تو یہ ہمارا خدا ہے. میرے عزیزو، جب بھی ہم دعا کرتے ہیں ہم خدا سے مدد مانگتے ہیں. میری مدد خداوند سے ہے. یہوشافت ہمیں یہ بھی میسج دیتا ہے 20ویں باب میں، he confessed his helplessness. اس نے اپنی کمزوری کا اقرار کیا خدا کے سامنے. یہوشافت نے وہ کیا میسج دیتا ہے؟ اگر آپ 20واں باب اس کی 12ویں آیت پڑھیں، کہتا کیونکہ اس بڑے انبوہ کے مقابل جو ہم پر چڑھا آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے.
We are helpless, powerless before फौजों के सामने, दुश्मन के सामने। पहला कन्फेशन, हम कुछ ताकत नहीं रखते। गौर कीजिए, यह नहीं कि वो ताकतवर नहीं थे। अगर आप 17वां बाब 18वीं आयत 2 तवारीख पढ़े, यहोशपत के पास एक मुनज्जम आर्मी थी, मिलिट्री थी। 1,80,000 तो जंग के लिए तैयार रहते थे। 2 लाख जो थे मुसल्लह फौजी थे। एक बड़ी फौज, एक मुनज्जम, एक ऑर्गेनाइज्ड, इक्विप्ड, एक माइटी आर्मी यहोशपत के पास ऑलरेडी थी। लेकिन उसका कन्फेशन क्या था? इसके बावजूद वो कहता है, वी आर हेल्पलेस ओ गॉड, we are nothing oh God, we have no power oh God, we don't know what to do oh God। यहां पर लिखा हुआ है, और ना ही हम ये जानते हैं कि क्या करें। गौर कीजिए, 2 बातें। हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। ये जो लफ्ज है, हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं, हमारी आंखें फिक्स हो चुकी। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन इब्रानी जुबान में ये है कि हमारी आंखें जम गई तुझ पर, क्योंकि किसी और तरह से हम बच नहीं सकते। किसी और तरह से मदद की उम्मीद ही नहीं है। किसी और तरफ से कोई ऐसा हाथ नहीं जो हमको संभाले। टोटल 100% फोकस्ड ऑन गॉड। हमारी आंखें तुझ पर लगी। देयर इज नो अदर वे ऑफ सल्वेशन, देयर इज नो अदर वे टू बी एस्केप्ड और टू बी रेस्क्यू। सिर्फ ए खुदावन, अगर कोई बचाने वाला है तो तू है, अगर कोई छुड़ाने वाला है तो तू खुदा है। खुदा का कलाम यह कहता है, हम कुछ ताकत नहीं रखते। वी आर हेल्पलेस, और ना ही जानते हैं कि क्या करें। And we even don't know what to do in this crisis, in this battle, in this pressure। यकीन जानिए मेरे अजीजों, बाज जिंदगी में प्रेशर, खौफ, क्राइसिस ऐसे होते हैं, we don't know what to do, we don't know what to do। और जब हम नहीं जानते हम क्या करें, फिर हमें खुदावंद का इंतजार करना है, उसकी डायरेक्शन, उसकी गाइडेंस, उसकी रहनुमाई, कि वो इन प्रेशर्स में हमें क्या कहता है। हम अपनी मर्जी से जंग नहीं लड़ना चाहते, हम अपनी मर्जी से फैसले नहीं करना चाहते, हम अपनी मर्जी से हालात के दबाव और खौफ और कंट्रोल के नीचे हम स्टेप नहीं लेना चाहते। हम खुदा का इंतजार करना चाहते हैं। और खुदा का कलाम ये कहता है कि ये दुआ कर रहे थे, ये प्रस्तश कर रहे थे, ये इंतजार कर रहे थे खुदावंद का। आसमान से ये झुके हुए थे, खाकसारी में खुदा के तालिब थे। ऐसी सूरत हाल के दुश्मन चारों तरफ से इनको घेरे हुए है। ये मौत के साए की वादी में बैठे हुए थे, आंसुओं की वादी में बैठे हुए थे, खौफ के नीचे थे। मुश्किल हालात में दुआएं करना, प्रस्तश करना, ट्रस्ट करना, ये आसान काम नहीं होता। जब आप मौत के साए की वादी में हो, जब आप मुश्किलात के तूफान में घिरे हुए हो, जब आप कैद खानों में हो, तो पलूस और सलास की तरह गीत गाना, हमद और सिताइश करना, बाज़-औक़ात ये आसान नहीं होता। लेकिन दिस इज द एक्ट ऑफ फेथ। ईमान ऐसा करता है
ट्रस्ट ऐसा करता है। ये खुदावंद से दुआएं भी कर रहे थे, उसकी हम्द भी कर रहे थे, उसको सर बुलंद भी कर रहे थे, उसका इंतजार भी कर रहे थे, उसकी रहनुमाई की तलाश भी कर रहे थे। और फिर ऐसा हुआ। तीसरा रिएक्शन हम यहोशुआ का देखते हैं कि उन्होंने रूहुल कुद्स की रहनुमाई की ताबेदारी की। कलाम यह कहता है, अगर आप 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं आयत पढ़ें तो यहज़ीएल पर रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ, यानी खुदावंद की रूह नाज़िल हुई और उसने खुदावंद की रूह लिखा जब उस पर नाज़िल हुई तो वो नबूवत करने लगा, वो कहने लगा। उसने क्या कहा? खुदा फरमाता कि उस बड़े अंबो की वजह से ना डरो और ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदावंद की है। गौर कीजिए, तुम्हें डरने की, खौफ करने की जरूरत नहीं। ये जंग तुम्हारी नहीं, ये जंग तो खुदावंद की है। पहली बात जो हमें सीखनी है, जंगों में जब हम भी, मैं नहीं जानता आज आप किस किस्म की जंग में हैं, किस किस्म के खौफ है, किस किस्म के प्रेशर में है, किस किस्म के हालात से दो चार है, किस तरह तुम्हारे कदम डगमगा रहे हैं, मुस्तकबिल का खौफ है और सराउंडिंग्स में क्या सिचुएशंस हैं, आपके दुश्मन किस तरह से आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको हौसला देना चाहता हूं, यह जंग खुदावंद की है, यह जंग हमारी नहीं। इसलिए अगर खुदावंद की जंग है तो खुदावंद के तरीकों से लड़िए। अगर खुदावंद की जंग है तो खुदावंद की रहनुमाई में लड़िए। अगर खुदावंद की जंग है खुदावंद की ताकत से लड़िए। अगर खुदावंद की जंग है तो खुदावंद की रहनुमाई में लड़िए। इसलिए ये जंग तो खुदावंद की है। हम अपनी ताकत से, अपनी तरीकों से ये जंग जीत नहीं सकते। हालेलुया। और रूहुल कुद्स ने यहज़ीएल के जरिए से रहनुमाई दी और कंप्लीट रहनुमाई है। अगर आप पढ़ें, खुदावंद ने बड़ी वाज़ेह, खुदावंद ने कहा कि तुमने क्या करना है, तुम सुबह सवेरे निकलोगे, सफे बांधना, चुप खड़े रहना, कुछ नहीं करना, तुम्हें बताया जाएगा। रूहानी जंग में हमें इन असूलों को सीखना है। आप पुराने अहदनामे में देखिए, तमाम जंगें खुदा ने वो अपने लोगों को फतूहात दी, लेकिन फर्क तरीकों से। कोई जंग एक ही पैटर्न पर नहीं थी। किसी जंग में खुदा ने उनको कहा तुम चुप रहोगे, कुछ नहीं बोलोगे, मैं सब कुछ करूंगा। कुछ जंगों में खुदा ने उनको कहा हमले करो। कुछ जंगों में सिर्फ सराही तोड़ी गई और फतह मिली। कुछ जंगों में सिर्फ एक मामूली पत्थर से वो जंग जीत ली गई। कुछ जंगों में दुआ रोजे के साथ सिर्फ दुआएं करते रहे और खुदा ने उनको फतह बख्शी। डिफरेंट बैटल्स। और कुछ जंगों में बड़ी शर्मनाक शिकस्त भी लोगों को मिली, इसलिए कि उन्होंने खुदा पर भरोसा नहीं किया, बल्कि अपनी हिकमत पर और अपनी ताकत पर। इसलिए आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं। इसीलिए लिखा हुआ है, अगर कोई मुसीबत में हो तो वो दुआ करे। बाज़ औक़ात मुसीबत एकदम दुआ से खत्म नहीं होती, लेकिन मुसीबत में रिएक्शन क्या होना चाहिए, स्टेप क्या लेने हैं। खुदावंद बाज़ औक़ात उस मुसीबत में हमें लीड करता है, गाइड करता है, हमारी रहनुमाई करता है कि हम किस तरीके से इस जंग को जीते। तो खुदा का कलाम यह कहता है, मेरे अजीजों, खुदा का कलाम यह कहता है कि इन्होंने
जंग के लिए तैयारी की, ये निकले। और 20वीं आयत ये कहती है, ये बड़ी अजीब किस्म की जंग थी। दुनिया की तारीख में चाहे ऐसी जंग ना लड़ी गई हो और ना इस तरीके से जीती गई हो। क्या हुआ? 20वीं आयत पढ़िए। और वो सुबह सवेरे उठकर दश्ते तकू में निकल गए और उनके चलते वक्त यूसुफ ने खड़े होकर कहा, ए यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों, मेरी सुनो। खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे। दो बातें, उसके नबियों का यकीन करो तो तुम कामयाब होगे। जब उसने कौम से मशवरा कर लिया, उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदावंद के लिए गाएं और हुस्ने तकद्दुस के साथ उसकी हम्द करें और कहें कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करो क्योंकि उसकी रहमत अब्दी है। और जब गाने और हम्द करने लगे, गौर कीजिएगा, खुदा के कलाम पर 20वीं आयत बड़ी जबरदस्त आयत है। आयत यह है, खुदा का कलाम यह कहता है, यूसुफ एक बड़ा जबरदस्त लीडर था जो अपनी आर्मी को भी लीड कर रहा था, अपनी कौम को भी लीड कर रहा था, अपने लश्करों को भी लीड कर रहा था, अपनी क्वायर को भी लीड कर रहा था। हमें आज ऐसे लीडर्स की जरूरत है जो खुदा के खौफ में, रूह की रहनुमाई में, खुदा के कलाम की बुनियाद पर अपनी कौम को, अपनी तंजीमों को, अपने लीडर्स को, अपने चर्चिस को, अपनी फौजों को, अपनी हुकूमतों को लीड करें। We need such kind of leaders like Jehoshaphat. एक ऐसा लीडर जो खुदा की तलाश करता है, जो खुदा का तालिब होता है, जो गॉड डिपेंडेंट है, जो खुदा पर ट्रस्ट करता है, खुदा का यकीन करता है, उसके कलाम पर खड़ा है अपनी मुश्किलात में। वरना याद रखिए, अगर आप गलत लीड कर रहे हैं अपने चर्च को, अपनी तंजीमों को, तो आप अपनी तंजीम, अपनी कलीसिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो कि खतरनाक है। यहोशुआ से हमें सीखना है कि हम खुदावंद पर ट्रस्ट करें। हम अपनी हिकमत पर नहीं, अपने तरीकों पर नहीं, बल्कि रूहुल कुद्स को ओबे करें। और खुदा का कलाम यह कहता है, दो बातें, अगर तुम खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे। ये पहली बात। इसका मतलब है यू विल बी एस्टैब्लिश्ड। इसका मतलब है टू बिल्ड अप। इसका मतलब है कि किसी शख्स को जिसके कदम लड़खड़ा रहे हैं और वो गिरने को है, उसको थाम कर मजबूत करके खड़ा कर देना, चट्टान पर कायम कर देना। अगर तुम खुदा पर ईमान रखोगे, यहां पर लफ्ज जो खुदा के लिए यहोवा कादरे मुतलिक, ऑल माइटी, नेशनल नेम ऑफ गॉड, यहोवा खुदा, कवनेंटल गॉड। यहोशुआ क्या कहता है? अगर कायम रहना चाहते हो तो ट्रस्ट इन गॉड, डोंट ट्रस्ट इन योरसेल्फ, डोंट ट्रस्ट उमरा पर, बादशाहों पर, कौमों पर, पैसे पर, इंसानी हिकमत पर, इंसानी रिपोर्टों पर, अपनी टेक्नोलॉजी पर, मशीनों पर, अपने सोर्सेज पर नहीं, बल्कि लिखा है अगर तुम कायम रहना चाहते हो हालात में, प्रेशर्स में, फौजों में, मुश्किलात में, जंगों में, तो फिर तुम खुदावंद पर ईमान रखो एंड यू विल बी रिमेन एस्टैब्लिश्ड, बिल्ड अप। और उसके नबियों का यकीन करो तो कामयाब होगे।
یعنی اس کا مطلب ہے یہ جو لفظ ہے کامیاب ہوگے، اس کا مطلب ہے ٹو پش فارورڈ، تو تم آگے بڑھو گے، تو تم پراسپر ہوگے، تو تم اپنے پلانز میں، منصوبوں میں، مستقبل میں تم کامیاب ہوگے، تم ترقی کرو گے، تم بڑھو گے، تم وسعت پاؤ گے، تم پھیل جاؤ گے، تم ترقی کرتے چلے جاؤ گے۔ خدا پر ایمان رکھو اور اس کے وعدوں پر، نبیوں کے کلام پر یقین کرو۔ ٹرسٹ ان ہز ورڈ، اس کے وعدوں پر اس نے کہا وہ پورا کرے گا، اس کا یقین کرو۔ خدا اور اس کا کلام میری کامیابی، میری فتح، میرا مستقبل، یہ میری بنیاد جنگوں میں مجھے قائم رکھتا، مجھے اسٹیبلش کرتا، میرے قدموں کو مضبوط کرتا، لڑکھڑانے نہیں دیتا۔ یہ اس کا کلام ہے، اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جب جنگ کے لیے کھڑے ہوئے، یہوشافت نے کہا اٹھو، اور کھڑے ہو کر اس نے یہ نہیں کہا اپنے ہتھیار سنبھال لو، اس نے ملٹری کی طرف بھی اشارہ نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا کہ لشکر کے آگے، یعنی آرمی کے آگے کائن اور لاوی اور سنگرز اور ورشپر جو حسن تقدس سے، پاکیزگی سے، خوبصورتی سے گانے والے اور بجانے والے تھے، یہ لشکر اس نے، کوائر اس نے آگے، لشکروں کے آگے کھڑی کی۔ اپنی فوج کے آگے، فوج کی قیادت کون کر رہا تھا؟ یہوشافت کر رہا تھا، لیڈر کر رہا تھا، کوائر کر رہی تھی، اور وہ گا رہے تھے خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے۔ وہ خداوند کی حمد کر رہے تھے جو کنگ آف کنگز ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو کریٹر ہے، جو پاورفل ہے، جو آل مائٹی ہے، اور وہ تمہارا خدا ہے، وہ میرا خدا ہے۔ اس کو اونچا جتنا کریں گے آپ بھی اونچے ہوتے چلے جائیں گے، اس کو جتنا سر بلند کریں گے آپ بھی سر بلند ہوتے چلے جائیں گے، اس پر جتنا ایمان رکھیں گے آپ کے خوف اتنے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ ہیلیلویا۔ اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ انہوں نے خداوند کی تعریف اور اس کی حمد کی۔ لکھا جب وہ گانے اور حمد کرنے لگے تو خداوند نے بنی امون اور مواب اور کوہ شیر کے باشندوں پر جو یہودا پر چڑھے آ رہے تھے، خداوند نے خود ان پر حملہ کیا۔ جب وہ گانے لگے، اس وقت جب وہ خداوند کی حمد کر رہے تھے، اس کو سر بلند کر رہے تھے، خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ خدا نے اس بڑے انبوہ کو جو ان پر چڑھا آتا تھا، خدا نے ان کے لشکروں کو مارنا شروع کر دیا۔ سپر نیچرلی خدا ان پر کڑکا، خدا نے ان کو خوف زدہ کر دیا، وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، اور اس خوف کے اندر خدا نے دشمن کی آرمی کو، فوجوں کو، لشکروں کو شکست دی، اور وہ اپنے لوگوں کی خاطر لڑا۔ اور ہمارا خدا ہماری جنگ کرتا ہے جب ہم اس کو جنگ کرنے کا موقع دیتے۔ بعض اوقات ہم خدا کی جگہ خود لینا چاہتے ہیں۔ یہ جسم اور گوشت کی جنگ نہیں، یہ روح کی جنگ ہے، یہ روحانی طریقوں سے لڑنی چاہیے۔ اس لیے اس پر توکل کرنا، اس کے دعا اور روزہ ایک بڑا ہتھیار ہے، ورشپ ایک بڑا ہتھیار ہے۔ جب ہم خدا کی حمد، اس کی تعریف، دعائیں رکھ کرتے، روزے رکھتے ہیں، ہم خدا کو موقع دیتے ہیں، ہم گاڈ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر خداوند ہماری جگہ کام کرتا ہے۔ اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ خدا نے ان بڑے انبوہ کو مارا۔ اور شارٹ یہ ہے، اینڈ آف دا سٹوری یہ ہے
کہ جس وادی میں خدا نے ان کو مارا وہاں پر ان کی قیمتی چیزیں اتنی کثرت کی دولت بعد میں ان کے پاس ملی، وہ اتنے دنوں تک اس کو اٹھاتے رہے اور انہوں نے اس وادی کا نام 26ویں آیت میں لکھا ہے، اور چوتھے دن وہ براکا کی وادی میں اکٹھے ہوئے کیونکہ انہوں نے وہاں خداوند کو مبارک کہا، اور اس لیے اس مقام کا نام آج تک براکا کی وادی ہے۔ غور کیجئے گا کہ انہوں نے اس وادی کو جہاں ان کو کثرت سے دولت ملی، کثرت سے پیسہ ملا، سونا، ہتھیار، قیمتی چیزیں، انہوں نے اس وادی کا نام براکا کی وادی رکھ دیا، یعنی برکت کی وادی۔ یہ وادی اس سے پہلے یہاں فوجیں تھی، یہاں لشکر تھے، یہاں ہتھیار تھے، یہاں سے میسج آ رہے تھے کہ ہم تمہیں ختم کر کے تمہاری قبریں یہاں بنائیں گے۔ یہ تو موت کے سائے کی وادی تھی، یہ تو خوف کی وادی تھی، یہ تو دشمنوں سے بھری وادی تھی، یہ تو آنسوؤں کی وادی تھی، یہ تو مستقبل میں موت کے خوف سے بھری ہوئی وادی تھی، لیکن اسی وادی کو خدا نے برکت کی وادی میں بدل دیا۔ ہیلیلویا! ہمارا خدا قادر مطلق ہے، جو خوف کی وادی کو برکت کی وادی میں بدل دیتا ہے، جو موت کی وادی کو برکت کی وادی میں، زندگی کی وادی میں بدل دیتا ہے، جو آنسوؤں کی وادی کو جو پرستش اور ناچ اور زندگی اور خوشی کی وادی میں بدل دیتا ہے۔ And he is our God۔ تو ہم یہوشفت سے کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی بات، پہلا ریاکشن یہوشفت کا کیا تھا؟ جب ایک بڑا لشکر اسے گھیرے ہوئے تھا، ایک بری خبر، ایک خوف، پہلی بات جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے، یہوشفت ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا۔ اپنے خوف آپ کو ٹرن نہ کرے، کنٹرول نہ کرے، بلکہ اپنے خوف کو let your fear turn towards God۔ اپنے خوف کو خداوند کی طرف لے کر آ جائیے اور اس پر ٹرسٹ کیجیے۔ اور وہ لوگ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے جو 100% خداوند پر ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے۔ دوسری بات، یہوشفت نے دعا اور روزے کی منادی کرائی۔ وہ خداوند سے مدد مانگنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ Our help comes from God۔ تیسری بات، they confessed it۔ کس بات کا کنفیشن تھا؟ اپنی ہیلپ لیسنس۔ ہم بے یار و مددگار، we can't do nothing oh Lord and we don't know what to do۔ شاید آپ بھی ایسی صورتحال ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، میرا خوف بڑا ہے، میری جنگ بڑی ہے، میرے دشمن بڑے ہیں اور میں چھوٹا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، اور پھر میں یہ بھی نہیں جانتا ہے خدا میں کیا کروں۔ انتظار کیجیے، خداوند ضرور رہنمائی کرے گا۔ چوتھی بات، انہوں نے روح القدس کی رہنمائی میں یہ جنگ لڑی۔ یحزیل پر روح القدس نازل ہوا اور جیسے جیسے خدا نے بتائے they followed۔ اور پانچویں بات ہم سیکھتے ہیں کہ یہ وادی خوف کی، موت کی، برکت کی وادی میں بدل گئی۔ شاید آج کرونا وائرس کی وجہ سے آپ خوف زدہ ہیں، تھک گئے، آپ شاید کوارنٹین میں ہیں، آئسولیٹڈ ہیں، شاید آپ اپنے روم میں ہیں، آپ آئسولیشن میں ہیں، شاید آپ انفیکٹڈ ہو چکے، وائرس زدہ ہیں، موت کے سائے کی وادی میں ہیں، مشکل میں ہیں، مصیبت میں، کرائسس میں، فائنینشیل کرائسس،
आपके दुश्मन है, रूहानी है, जिस्मानी है, आपके खौफ है, मुस्तकबिल का खौफ है। आई डोंट नो, शायद खौफ आपको कंट्रोल कर रहा है, इनसिक्योरिटी आपको कंट्रोल कर रही है, मुस्तकबिल का खौफ आपको कंट्रोल कर रहा है। डोंट बी अफ्रेड, जस्ट ट्रस्ट इन द लॉर्ड, ट्रस्ट इन द लॉर्ड हु इज ऑलमाइटी, जो कौमों पर हुक्मरान है, जो बादशाहों का बादशाह है। तो मैं आज रात आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, और उन बहन भाइयों के लिए भी दुआ करूंगा जो फेसबुक पर हमें लिख रहे हैं। आपका खौफ जाता रहे, आपके मौत के साए की वादी बरकत की वादी में बदल जाए, आपके आंसुओं की वादी खुशी की वादी में बदल जाए, आपका खौफ जाता रहे और एक फ्रेश फेथ, ईमान आपके अंदर पैदा हो, प्रस्तश का रूह आप पर ठहर जाए, रूह कुद्स की रहनुमाई में आप अपनी जिंदगी के स्टेप लें और रिएक्ट करें अपने प्रेशर्स में। आइए दुआ करें। प्रेज द लॉर्ड। लेट मी प्रे फॉर यू। आप जहां जहां पर भी हैं दुआ करना शुरू कर दीजिए। हमारा खुदावंद कादरे मुतलिक है और वो आपको छूने वाला है। अगर आप मुझे लिखेंगे कि मेरे लिए दुआ की जाए पादरी साहब, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी बी टू द लॉर्ड। गॉड इज गोइंग टू टच, God is going to do a new thing in your life. दुआ करना शुरू कर दीजिए। Yes, yes, praise the Lord, praise the Lord. अगर आप खौफ में हैं, मैं आपके लिए दुआ करने को हूं। God is going to deliver you from your fear. खौफ की जगह फेथ आ जाए, ईमान आ जाए, ट्रस्ट आ जाए, मौत के साए की वादी की जगह बरकत की वादी में बदल जाए। यीशु के नाम में कोरोना वायरस का, आइसोलेशन का खौफ यीशु के नाम में जाएगा। In the name of Jesus, I'm going to pray for you, my friends. Everybody, let's pray. Everybody, आओ अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाएं। Let me pray for you, my friends. खुदावंद तेरे खौफ पर तुझे फतह बख्शे। God is going to give you victory, victory. खौफ पर उसकी प्रस्तश कर, उसकी हमद कर, आओ उसकी प्रस्तश शुरू कर दीजिए। Let's worship him. Yes, praise you Father, praise you Father. आशर नदीम, उनकी फैमिली के लिए भी हम दुआ करते हैं यीशु के नाम में। चर्च के लिए, जहानिया चर्च के लिए, एफके चर्च, रूहुल कुद्स नाज़िल कर आशर नदीम, उनकी फैमिली पर, चर्च पर। Father, let the fear go in the name of Jesus. Yes, जरूर लिखिए। अगर आप लिखकर रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, we are going to pray for you. हमारी टीम यहां पर दुआ कर रही। Yes, we are praying. Oh, glory be to the Lord. Glory be to the Lord. Glory be to the Lord. Yes, holy are you, Lord, Lord. Yes, so Father, worthy is the Lamb. Father, worthy is the Father, for you are holy. Father, holy are you, Lord. Oh, Joy team, उनकी तरफ से दुआ की दरखास्त आई है। खुदावंद इस फैमिली को छू दे, फाइनेंसेस को ब्लेस कर, उनके घर की कंस्ट्रक्शन के लिए मुहैया कर। Father, bless their business, bless their family in the name of Jesus. Right now, let your power go.
یسوع کے نام میں تمہارے خوف دور ہو جائے. یسوع کے نام میں تمہارے خوف جاتے رہیں. I command the spirit of fear. یسوع کے نام میں خوف کی روح چلی جائے. ایمان کا روح آ جائے. دہشت کی روح چلی جائے. خوف کی روح چلی جائے. خوف کا بندھن ٹوٹ جائے. موت کا بندھن ٹوٹ جائے. بیماری کا بندھن ٹوٹ جائے. یہ خاندان آزاد ہو جائے. Father, in the name of Jesus, I command the spirit of fear, the spirit of fear, I command you leave right now. یسوع کے نام میں چھوڑ. یسوع کے نام میں مستقبل کا خوف, بیماری کا خوف, فیوچر کا خوف یسوع کے نام میں جائے. Oh hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah. بہن لبنا ان کی فیملی کے لیے امریکہ میں ہم دعا کرتے یسوع کے نام میں ان کا خوف جاتا رہے. وہاں ایمان کی دلیری انہیں بخش دے. روح القدس ان پر نازل کر. ساری فیملی پر تیری پروٹیکشن ہو. تیری باڑ ان کے چوگرد لگی رہے. ان کو زور بخش دے اور روح میں تازگی بخش دے. پاور by the power of your Holy Spirit, touch them. اس سیلا میں ان کو چھو دے خدا. Hallelujah, praise the Lord. اے خداوند میں تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ اس پریئر سیشن میں ہیں. یسوع کے نام میں let them experience a powerful anointing of the Holy Spirit. Let the fresh anointing come. روح القدس کا تازہ بہاؤ, برکت, بیداری, تازگی, فریشنس ان کو بخش دے. دعا کا روح, پرستش کا روح ان پر نازل کر. روح کے لیے بھوکے پیاسے دل انہیں بخش دے. یسوع کے نام میں بے دینی جائے. یسوع کے نام میں خوف جائے. یسوع کے نام میں جو ٹھنڈا پن ہے وہ جائے. یسوع کے نام میں روح کی آگ نازل ہو دلوں پر, گھٹنوں پر, ہونٹوں پر, زندگی پر. یسوع کے نام میں. ہم جیسپر کے لیے دعا کرتے ہیں. ان کے ڈیڈی کے لیے روح القدس جیسپر کے ڈیڈی پر روح القدس نازل کر. او ہیلیلویا. او بھائی ریچرڈ ان کی فیملی کے لیے ہم برکت چاہتے ہیں. روح القدس کا مسا چاہتے ہیں یسوع کے نام میں. Let the power of the Holy Spirit move in this family, O Lord. یسوع کے نام میں. Oh hallelujah. پاسٹر وارث کو چھو لے. انہیں ہیل کر, انہیں بلیس کر, انہیں ایمپاور کر. خداوند ہیلیلویا, ہیلیلویا. یس, خدا ایک نیا کام کر رہا ہے. خداوند بیداری لا رہا ہے. خداوند برکت لا رہا ہے. خداوند تیرے موت کے سائے کی وادیوں کو برکت کی وادی میں بدل رہا ہے. زندگی کا خدا. ہیلیلویا. وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. وہ ناممکنات کا خدا ہے. تیرے فائنینسز کو چھو رہا ہے. تیرے بچوں کو چھو رہا ہے. تیرے بیمار بدن کو چھو رہا ہے. وہ لوگ جو کورونا کی وجہ سے انفیکٹڈ ہیں, شاید آپ آئسولیٹڈ ہیں, کوئی نہیں جانتا, لیکن خداوند تجھے جانتا ہے. خداوند تجھے چھو رہا ہے. خداوند اس وائرس کو ختم کر رہا ہے یسوع کے نام میں. Yes, O Lord. Father, oh hallelujah. Glory, 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 glory. Glory, yes, O Lord. Yes, Father. In the name of Jesus. Yes, O Lord. Your people, oh Father. قوموں کو برکت دے, ملکوں کو برکت دے, پاکستان کو برکت دے, بیداری بھیج. پاکستانی چرچز کو یاد فرما. اس ملک پر روح القدس نازل کر. خادموں پر پاک روح نازل کر. تنظیموں پر,
نیشن پر، چرچز پر، بچوں پر، منسٹریز پر، اداروں پر روح القدس کو نازل کر. ہمیں یاد فرما، ہم تیری طرف دیکھتے ہیں. Father, we lift up our eyes unto you, O Lord. Our help comes from you. تیری طرف سے مدد آئے گی، تیری طرف سے مدد آئے تو ہم قائم رہیں گے. تیری طرف سے مدد آئے ہم زندہ رہیں گے. تیری طرف سے مدد آئے ہم کامیاب ہوں گے، ہم ترقی کریں گے، ہم پھیلیں گے، ہم بڑھیں گے. ہماری مدد تیری طرف سے ہے. ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم نے اپنے ہتھیاروں پر، اپنے طریقوں پر، اپنی فوجوں پر، اپنی حکمت پر، اپنے روپے پیسے پر، اپنے ڈونرز پر، اے خدا اپنے طریقوں پر توکل کیا، ان پر اکتفا کیا. ہم تجھ پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں. اے خداوند ہم اپنے طریقوں سے جنگیں جیتنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اقرار کرتے ہم ہار گئے، ہم تھک گئے، ہم رک گئے، ہم آگے نہ بڑھ سکے، ہم ترقی نہ کر سکے، ہم پراسپر نہ ہو سکے، ہم سٹیبلش نہ ہو سکے، اس لیے کہ ہم نے تیرے کلام کا یقین نہ کیا، تیرے نبیوں کا یقین نہ کیا. اے خدا ہم نے تجھ پر بھروسہ نہ کیا. We trust in you. بے دینی کا گناہ معاف کر، شک کا گناہ معاف کر، بے یقینی کا گناہ معاف کر، بے صبری کا گناہ معاف کر. اے خداوند ہمیں معاف کر. ہم نے تجھ پر بھروسہ نہیں کیا. اے یہوہ، have mercy upon us, forgive us. بھائی ہارون سلیمان کی فیملی پر روح کو نازل کر. انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کی جائے. ان کے تینوں بیٹوں پر روح القدس سبھی نازل کر. Let your power go. Let your power move. In the name of Jesus Christ. Oh, hallelujah. Let them experience your mighty power right now. In the name of Jesus, bless this family. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, ہم ساؤتھ پنجاب کے لیے دعا کرتے ہیں، جنوبی پنجاب کے لیے. خداوند بیداری آ جائے، وہ زمین زرخیز کر دے انجیل کے لیے. وہاں بارش بھیج روح القدس کی، گاؤں پر، دیہاتوں پر، شہروں پر، صوبوں پر. وہاں پاکرو کی بارش بھیج، جہانیہ پر، ایف جے چرچ پر. یسوع کے نام میں تاریکی کی قوتیں وہاں سے رک جائیں، تاریکی کی قوتیں ٹوٹ جائیں. In the name of Jesus we proclaim victory. In the name of Jesus. تیرے لوگ وہاں پر پراسپر ہو، تیرے لوگ وہاں پر کامیاب ہو، تیرے لوگ وہاں پر اسٹیبلش ہو. ان وادیوں کو برکت کی وادیوں میں بدل دے جو خوف کی وادیاں ہیں. کثرت کی برکت، زندگی. ہیلیلویا، ہیلیلویا. In the name of Jesus. جنوبی پنجاب میں کلیسیاں بڑھنا، پھلنا اور ترقی کرنا شروع کر دے. خادم اٹھ کھڑے ہو، ایمپاور ہو، ان کی ضرورتیں پوری ہو، انہیں روح کا تازہ مسا ملے، کلام ملے، نبوت ملے، ایمان ملے، اور وہ یسوع کے نام میں فتح پائے. Oh Father, in the name of Jesus. ہم بہن نومی کے لیے، ایڈون ان کی فیملی کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے بچوں کے لیے، ان کی بیٹیوں کے لیے، ان کے چرچ کے لیے. یسوع کے نام میں روح القدس نازل کر. Let them experience your mighty power right now in the name of Jesus. ان کا گھر تیرے جلال سے بھر جائے. And we proclaim your power, your presence, your victory. Hallelujah.
Yes, oh Father. Come on, lift your voice. Yes, आओ सारे worship करना शुरू करें. आओ यहोशूअत की तरह वो लश्कर जो दुश्मन के सामने और मौत के साए की वादी में गा रहे थे, आओ अपने खौफ के अंदर, अपने मौत के साए की वादियों के अंदर आओ गाना शुरू करें. Oh, every voice, lift it up. Yes, आओ कहे. Yes, अपनी आंखें खुदावंद की तरफ उठाइए. आओ हम करना शुरू कर दीजिए. आओ सारे आप जहां जहां भी हैं मेरी आवाज सुनते हैं. Let's start worship and praise. खुदावंद की तरफ अपनी Jesus. वर्शिप को बुलंद कीजिए. खुदावंद तुझे फतह दे रहा है. खुदावंद तेरे दुश्मनों से लड़ रहा है. खुदावंद तेरे खौफ से लड़ रहा है. खुदावंद तुझे बरकत दे रहा है. खुदावंद तुझे उठा रहा है. खुदावंद तुझे सर बुलंद कर रहा है. खुदावंद तुझे बरकत दे रहा है, प्रॉस्पर कर रहा है. यस, इन द नेम भाई तनवीर इकबाल जो कनाडा से हमारे साथ, मैं उनकी पूरी फैमिली के लिए कनाडा में बरकत की दुआ करता हूँ. Lord, let your power move in their house, in their home, oh Father, in their family, oh Father, right now in the name of Jesus. Oh Father, oh Father, Shabbat, Thank you, glory, Jesus. glory.